اللہ 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 تعالیٰ نے ساری کائنات سے ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن یہ خیال ہو سکتا تھا کہ پیچھے آنے والا مرتبے میں بھی پیچھے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کی رات بتا دیا کہ پیچھے آنے والا آج سب سے آگے کھڑا ہوا ہے اور آگے آنے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، اور اسی موقع پر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول وہی آخر وہی باطن اور وہی ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ فرماتے ہیں، مداری النجوم نبوہ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حمد بھی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی، اور پھر وہاں سے وہ نورانی سفر شروع ہوتا ہے، نزہۃ المجالس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے، فمل فرق بین الحبیب والکلیم، کہ مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلیم وہ ہے جو خود طور پر آئے اور کہیں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، تو میری بارگاہ سے یہ پیغام آ جائے کہ لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ اور حبیب وہ ہے کہ ینام علی فراشہ، کہ وہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہو اور روح الامین بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور نقطہ بیان فرمایا گیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ کلیم وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مولا کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، جو بھی مولا کا حکم ہو اس پر عمل کرنا کلیم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا میں راضی ہے، حبیب جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم عنقریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ الغرض حاضرین اکرام، پھر وہاں سے اونچائیوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ثم عرج بی، کہ آقا نے فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، آسمان کے سارے دریچے کھول دیے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے روح الامین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دربان نے کہا کہ آج انہی کے لیے سارے دروازے کھولے جائیں گے، آج انہی کے لیے سارے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے دربان نے دروازہ کھول دیا تو پہلے آسمان پر آپ کو انبیاء اکرام سے وہاں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ چلتے چلتے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے انہیں بھی مبارک ادا فرمائی، آپ بھی مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو عقائد و جہاں ان سے بھی مبارکبادی لیتے ہوئے جب آگے بڑھنے لگتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو جبریل امی وہاں پر رک جاتے ہیں اور وہیں پر اپنے قدموں کو روک دیتے ہیں۔ تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم سفر میں شروع سے میرے ساتھ رہے ہو، اب یہاں پر کیوں رک رہے ہو؟ تو جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا مقام انتہا ہے، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے
آگے بڑھاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات مجھے جلا کر خاکستر کر دیں گی، میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، تو نے میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود جب آپ کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت بارگاہ خلیلی میں روح الامین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ، آپ حکم فرمائیے، میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے مدد کے طلبگار ہیں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، اما الیک فلا، کہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ تو حضرت خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، میرا رب خود میری مدد فرمائے گا، مجھے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کی محبت میں فنا ہونے کے لیے تیار ہوں، اس کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، تو میرا پروردگار مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے، مجھے ایسے ہی میرا پروردگار کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی نبی جا سکتے ہیں، نہ کوئی رسول جا سکتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقرب ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں بصورت نور آپ اسے مشاہدہ فرما رہے تھے، آپ اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، ان کے کلمات کو سن رہے تھے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روح الامین سدرا پر رک گئے اور آگے نہ بڑھنے کا آپ نے آپ کی بارگاہ میں جب معرضہ پیش کر دیا، آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ میرا مقام انتہا ہے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو یاد دلایا کہ جبریل تم نے میرے جد کریم حضرت خلیل اللہ سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، تو اب میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقرب ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل دیکھ لے آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، تیری پہنچ بھی وہاں نہیں ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں، اگر کوئی پیغام دینا ہو تو دے دے، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ تو حضرت جبریل امی بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت کو پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہوگا تو میری یہی خواہش ہے کہ پل صراط پر میرے پر بچھے ہو اور آپ کی امت میرے پروں پر سے چلتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے، پل صراط کو پار کر لے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کا اعلان فرما دیا۔ حاضرین اکرام ذرا غور فرمائیں کہ وہ سما بھی کیسا سما ہوگا کہ جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں گے کہ ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، مولا میری امت کو عافیت کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دے۔ حاضرین اکرام وہ سما کیسا سما ہوگا کہ آقا ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور آج ہم گنہگاروں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ ہم شریعت کا ہمارے پاس لحاظ ہے، نہ قرآن کے احکامات کا لحاظ ہے، نہ حضور کی سنتوں کا لحاظ ہے، لیکن وہ کریم کرم کرنے والے آقا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب پیدا ہوئے تو سننے والوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حالت سجدے میں ہے، اور قریب جا کر سننے والوں نے اپنے کان لگائے تو آواز آ رہی ہے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے، میرے گناہوں گنہگار امت کے
گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب آپ کو معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے، اس وقت بھی آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا۔ اور آج بھی معاملہ یہ ہے کہ جب پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہوگا، اس وقت بھی میرے کریم آقا ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو حاضرین کرام، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسے رحم کرنے والے ہیں، ایسے کرم کرنے والے ہیں، اگر آج ہمیں کچھ پوزیشن مل جائے یا کچھ مال و دولت ہمیں حاصل ہو جائے یا کوئی بڑا عہدہ یا بڑا مقام ہمیں مل جائے، تو ہم اپنے نچلے لوگوں کو ایک حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، کمتر نظر سے دیکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے ہم ملتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی محبت کے ساتھ دو کلمات نہیں کہتے، اس کے ساتھ شفقت سے کوئی دو کلمات نہیں کہتے، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتے۔ اگر کوئی محلے کا لیڈر آ جائے یا کوئی کارپوریٹر آ جائے یا کوئی اور بڑے عہدے کا کوئی آفیسر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہمارا اسلام ہر ایک کے ساتھ رحم اور کرم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ ارے ہمارے اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ انسان تو ایک طرف ہے، جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آنے کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کی آپ نے تعلیم فرمائی ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام اس راستے سے اپنے رخ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے راستے کو بدل لیتے ہیں اور صحابہ سے بھی فرماتے ہیں کہ یہاں سے راستہ چھوڑ کر گزرو، اس لیے کہ یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ہمارے یہاں سے گزرنے سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس کے بچوں کے دودھ پینے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کا بھی یہ معاملہ رہا کہ ایک صحابی وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے ہر صحابی سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنا راستہ بدل کر چلو، اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر کر چلو۔ تو حاضرین کرام، غور کریں کہ ہمارا اسلام کیسا محبت بھرا دین ہے، محبت کا درس دینے والا مذہب ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی شفقت و محبت سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام قوموں کا لیڈر بنا دیا، ہر امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنا دیا، ہمیں کنتم خیر امت کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا گیا۔ اور پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی شان زیبائی عطا فرمائی، اور ولقد کرمناک تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر رکھا، اور خوش کی تری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سواریاں عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ لیکن آج اس کے بدلے میں ہمارے اعمال کا، ہمارے کردار کا یہ حال ہے کہ ہم جانور تو دور کی بات ہے، انسان پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کی خامیاں، ہر طرح کی کمزوریاں آج ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ارے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ کئی میل دور کا سفر کیا کرتے تھے، ایک ایک سنت کو معلوم کرنے کے لیے کئی کلومیٹر دور تک وہ چلے جایا کرتے تھے۔ محض جانے کی وجہ یہی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ سنت انہیں معلوم ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام کا وہ سنت طریقہ انہیں معلوم ہو جائے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سنتیں بھی موجود ہیں، صحابہ کا کردار بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے اعمال بھی
ہمارے سامنے ہیں، اہل بیت اطہار کا کردار بھی موجود ہے، قرآن کے احکامات بھی سامنے موجود ہے۔ آج ہمیں کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے دور دراز سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سینکڑوں میل جانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی کلومیٹرز دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، علم ہمارے سامنے موجود ہے، حضور کی سنتیں سامنے موجود ہے، قرآن کے احکامات سامنے موجود ہے، لیکن آج ہمارے کانوں پر کوئی جو تک نہیں رہتی، ہمارا دل حضور کی سنتوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسجد سے اذانیں ہوتی ہے اور ہم وہاں سے اپنے کان چرا کر چلے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا کر چلے جاتے ہیں، تو حاضرین کرام یہ سوچنا بیکار ہے کہ تمہاری کیا اوقات۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے رزق کو نہیں چھینتا، اس کی زندگی کو نہیں چھینتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کی لذتیں اس سے چھین لیتا ہے، سجدے کی لذتیں اللہ تبارک و تعالی اس سے چھین لیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اذانیں ہو رہی ہے، ہم اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہمیں نماز کی کوئی فکر نہیں، اذان کی کوئی فکر نہیں، ہم اپنے آرام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر عتاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ خدا آپ کو اس کے گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ کرم کرنے والا رب کا تو یہ معاملہ ہے، قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان تو کدھر جا رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ قرآن پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، کون سے راستے کو اختیار کر رہے ہو، کس کی روش کو اختیار کر رہے ہو۔ حاضرین اکرام، آج ہم نہ سورت سے مسلمان نظر آتے ہیں نہ سیرت سے مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ خدا کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی چادریں ہمیں عطا فرما دے، دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال فرما دے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، بھلا تجھ پہ کیسے ہو اب فضل ربانی، بھلا تجھ پہ کیسے ہو اب فضل ربانی۔ اگر ہم یہودیوں کو زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی یہودی آپ کو داڑھی رکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سر پر ٹوپی پہنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سر پر عمامہ پہنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے مسلم معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ہمارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ یورپ کنٹریز کے ویسٹرن کلچر کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہمارے مسلم حضرات نظر آتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو کٹوائے ہوئے نظر آتے ہیں، سر پر ٹوپی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نہ سنت کا لحاظ ہے۔ یہودیوں کو دیکھو کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، آج تعداد میں مسلمان بہت زیادہ ہے، لیکن حکومت کرنے والے غیر قوم لوگ ہیں، غیر قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آج مسلمان ہر طرح سے جو کمزور نظر آ رہے ہیں، ہر طرح سے جو مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے خدا اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اب بھی وقت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے سروں کو جھکا لو اور اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو گے تو یقیناً وہ رب العالمین کریم کرم کرنے والا رب ضرور ہم پر کرم فرمائے گا، رحم کرنے والا رب ضرور ہم پر رحم فرمائے گا۔ ارے اس کی رحمت کا تو یہ معاملہ ہے کہ اس کی خود رحمت پکار کر کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تو اس یہاں سے بھٹک کر کہاں جا رہا ہے، اپنے رب کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ یہی وہ رب ہے کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تجھے شان و شوکت عطا فرمائی ہے، تجھے رزق عطا فرمایا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ کیا تو رب کا ناشکرہ ہے؟ کیا تو رب کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا؟ کیا تو اپنے رب کو راضی کرنا نہیں چاہتا؟ قرآن بار بار ہم سے یہی خطاب کر رہا ہے فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کون سے راستے کو جا رہے ہو۔ حاضرین کرام، روایات سے پتہ چلتا ہے، اگر ہم اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی ایسے حضرات ہیں جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ ایک یہودی ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا،
تو وہاں پر مسجد کے خطیب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ تم کدھر جا رہے ہو، کون سے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو، کون سے خدا کو پوج رہے ہو۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ فوراً مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے، بے شمار فضائل کو چھپا کر رکھا ہے۔ جو بندہ جس طریقے سے قرآن سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مناسبت کے ساتھ فیض عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم صرف تلاوت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یُذِلُّ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی بِهِ مَن یَشَاء، کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور کئی سیدھے راستے پر بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار ہمارے اعمال کے اوپر ہے، ہماری نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر ہم اچھی نیتیں رکھ کر خدا کی عبادت کریں گے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ احادیث مبارکہ میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزار مرتبہ اس سے لبیک کہہ کر پکارتا ہے کہ بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، میری رحمتیں تیرے لیے ہیں، میری تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ اے بندے، اس جہاں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا در چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں بار بار یہی سوال کرتی ہیں، اور اس کی رحمتیں ہیلے بہانوں سے ہمارے ساتھ ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کبھی شب معراج کا بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی شب برات کا بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی رمضان کا بہانہ لے کر آتی ہے۔ ہر طرح سے اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ان نعمتوں سے فیض حاصل نہیں کرتے اور اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الغرض حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کی رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انعامات سے مالا مال فرمایا، اور جب رب نے کہا کہ محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مولا تیرے لیے ہی پاکیاں ہیں، تیرے لیے ہی طیبات ہے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ محبوب آپ پر میری سلامتی ہو، میری رحمتیں آپ پر نازل ہو۔ تو اس وقت بھی آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ کی اس رحمت میں ہم گنہگاروں کو لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا تیری رحمتیں صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہو، تیری سلامتی صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ تیرے نیک عبادت گزار بندوں پر بھی ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو حاضرین اکرام، ہم جب نماز میں جو التحیات تشہد پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے سوال کیا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو اس کے جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی پاکی کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا، تو حضور نے کرم نوازی کرتے ہوئے ہم گنہگاروں کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔ تو نماز کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی وہ لذتیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ آسمان پر آپ نے کچھ فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا، کچھ کو قیام کی حالت میں دیکھا، کچھ کو رکوع کی حالت میں دیکھا، کچھ کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ تو دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ عبادتیں میری امت کو مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا عظیم تحفہ ان تمام
तमाम इबादतों का मजमा अल्लाह तबारक व तआला ने मजमुआ बनाकर एक गुलदस्ता नमाज के तोहफे के तौर पर हम गुनहगारों को हुजूर के सदक़े में अता फरमा दिया। तो हमें चाहिए कि जब कोई बंदा नमाज के लिए अल्लाह के हुजूर में खड़ा होता है तो वहां से लेकर उसके सर से लेकर आसमान तक अल्लाह की रहमतें उसे घेरी रहती हैं और फरिश्ते उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बंदे तुझे मालूम हो जाए कि तू किसके दरबार में खड़ा हुआ है तो तू जिंदगी भर कभी नमाज को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगा, ये नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अलगर्ज हाज़िरीन कराम, शब मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाज का तोहफा अता फरमाया और जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार कहने पर, आपके बार बार इसरार करने पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाते रहे और नमाजों में कमी फरमाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला नमाज में तख़फ़ीफ़ फरमाता रहा। आखिर में जब 5 बाकी रह गई तब फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ महबूब, मुझे अच्छा तजुर्बा है कि आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी अदा नहीं कर पाएगी, ये 5 वक्त की नमाजें भी पाबंदी के साथ नहीं पढ़ पाएगी। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे रब की बारगाह में जाने से हया आती है, मुझे रब की बारगाह में जाने से अब बार बार जाने से शर्म आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से निदा आती है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि अगर कोई एक नेकी हमारे पास लेकर आएगा तो हम उसे 10 नेकियों का बदला अता फरमाएंगे। ऐ महबूब, ये ना समझना कि नमाजें कम हो गई तो सवाब भी कम हो गया। नहीं नहीं, अगर आपका कोई उम्मती 5 वक्त की नमाज अदा करेगा तो हम उसे 50 नमाजों का इनाम अता फरमाएंगे, 50 नमाजों का सवाब उसके नाम आमाल में दर्ज फरमाएंगे। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा कि वो हमारे साथ ऐसी फजल और रहमत का मामला कर रहा है कि 5 नमाजें हम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 50 नमाजों का सवाब अता फरमा रहा है। तो अलगर्ज हाज़िरीन कराम, शब मेराज का जो सबसे अजीम तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने जो उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया, हम गुनहगारों को अता फरमाया, वो तोहफा नमाज का है। तो हमें चाहिए हम नमाज की पाबंदी करते रहें, अल्लाह के हुजूर में आकर अपने सरों को झुकाते रहें और याद रखें कि जो बंदा उसकी बारगाह में आकर अपने सर को झुकाता है तो फिर उसे किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ता। जो यहाँ नहीं झुकता उसे हर एक के सामने अपने सर को झुकाना पड़ता है, हर एक के सामने अपनी ज़रूरियात को बयान करना पड़ता है। अगर कोई यहाँ पर आकर 5 वक्त रब के हुजूर में आकर झुक जाता है और सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहकर अपने रब को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा फरमा देता है, उसकी सारी हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमा देता है। तो हाज़िरीन इकराम, आज की रात बड़ी ही रहमत और बरकत वाली रात है और इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बरकतें रखी हैं और अहादीस मुबारका में भी आता है कि जो बंदा 27वीं रजब की रात को सारी रात इबादत करते हुए गुजारता है और दिन को रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कई बरस के इबादत करने का सवाब अता फरमाता है, 60 महीने के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। और फिर यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती, रिवायात में आता है कि अगर कोई आज की रात 12 रकात नफिल नमाज अदा करता है, 2-2 रकात कर कर 12 रकात नमाज अदा करता है और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है और इस तरह पढ़ते हुए 12 रकात मुकम्मल करता है और नमाज ख़त्म करने के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहता है और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। और फिर जब वो बंदा अल्लाह के हुजूर में दुआ करने के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं, हर दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत का ऐलान फरमा देते हैं। और आज की रात के ख़ास अहतमाम आप सलातु तस्बीह की नमाज का भी करें, इसलिए कि ये नमाज बड़ी ही बरकतों की हामिल है। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि चचा जान,
میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے سارے گناہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں کیے ہوں ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے پیارے حبیب آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی رکعتیں ہیں، اسے آپ 2 کر بھی ادا کر سکتے ہیں، یا 4 رکعت ایک ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز صلاۃ التسبیح کی آپ نیت کر رکعت باندھ لیں، اور ضمہ آپ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ ضمہ سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، جب رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں تو اس وقت بھی 10 مرتبہ، جب پہلے سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں تو 10 مرتبہ، پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ۔ تو اس طرح ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ 70 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو آپ کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طریقے سے ورد کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان آپ اس نماز کو روزانہ پڑھا کرو، روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھا کرو، ہفتے میں 1 بار نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھا کرو، مہینے میں 1 بار نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو آپ ادا فرما لیں۔ تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں کی حامل ہے۔ جب بندہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ساری لغزشوں کو، ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرتے ہیں، رحم کی نظر ڈالتے ہیں، اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے محبوبین میں، مقربین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو آج کی رات آپ صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اہتمام کرے، اگر ہو سکے تو درود پاک اور استغفار کا بھی اہتمام کرے۔ جب تک آپ کی طبیعت چاہے آپ عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، اگر طبیعت آپ کی عبادت کرنا نہیں چاہتی تو آپ بجائے باہر پھرنے کے، اپنا وقت ضائع کرنے کے، بازاروں کو آباد کرنے کے، آپ اپنے گھروں میں جا کر آرام سے سو جائیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ کر اپنے گھروں کو جا کر سو جائیں اور صبح پھر آ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر عبادت کرنے کا آپ کے اندر اگر کوئی شوق ذوق نہیں ہے، عبادتیں آپ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے وقت کو گزاریں، آرام کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزار دیں، بجائے بازاروں میں پھرنے کے، اپنا وقت ضائع کرنے کے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو ہم اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی عبادت کے لیے انسان اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری زندگی کا مقصد بیان کر دیا، اور یاد رکھیں کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا مقصد کے پیدا نہیں کی، مچھر کو بھی پیدا کیا تو اس کے بھی پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو جب ہم جیسی اشرف المخلوقات کو اس نے وجود بخشا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صورت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم میری بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف ترغیب دلاتے ہو اور برائی کے راستوں سے روکتی ہو، اچھائی کی طرف بلاتی ہو اور بدی کے راستوں سے روکتی ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ تم اچھی امت ہو، اچھائی کی طرف بلانے والی ہو، تو پھر ہمارا کردار، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا کر رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے وقت کو لگا کر رکھیں اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کو دنیا والوں کو دے دو اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے دنیا کے کام کرتے رہو اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اس کے نام کی مالا جپتے رہو، اللہ اللہ کہہ کر اسے یاد کرتے رہو۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا دل جب اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اعلیٰ و ارفع مقامات پر فائز فرماتے ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت کی بھی سرخروئی سرفرازی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اعمال اس کو راضی کرنے والے ہیں، وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرا لے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ